کرنا چاہوں گا. دو تین چیزیں آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے. پچھلے سال تنخواہ دار طبقے پر 100% بوجھ بڑھایا گیا تھا. جو تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لیا جا رہا تھا اس کا موازنہ اگر کیا جائے اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں تو یہ تقریباً دگنا ہوا تھا بوجھ. اس سال یہ شنید تھی, یہ تنخواہ دار طبقے کی التجا تھی کہ ہم پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو کم کرو, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 0.7%, 0.8% کمی کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا. ریلیف دے دی گئی ہے. یہ کچھ بھی ریلیف نہیں ہے. جب آپ اس کو گنیں گے تو ماہوار جو ٹیکس کا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر تھا اس میں اگر کوئی کٹوتی ہوئی ہے تو وہ سینکڑوں روپیوں میں آئے گی, اس سے زیادہ نہیں وہ بنتی. کچھ مالدار تنخواہ داروں کے لیے شاید تھوڑی بڑھ جائے. تو بالکل تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی. یہ پہلی بات ہے جو قوم کو باور کرانی ہے, سمجھ لینی چاہیے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی کو 4% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے. اور یہی اب ہمیں پنجاب میں توقع رکھنی چاہیے اس حکومت سے. بالکل یہاں نظر یہ آتا ہے کہ پلاٹوں کی فائلوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ایک دفعہ پھر فروغ دینا مقصود ہے کہ جو لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, قابض ہیں, ان کی زمینوں کی قیمت ایک بار پھر بڑھ جائے. ایک بار پھر وہ لوگ جنہوں نے پیسہ اپنی بچت بینکوں میں رکھی ہوئی تھی اور اس پہ کچھ منافع کماتے تھے ان پہ ٹیکس کو 20% کر دیا گیا ہے. وہ لوگ اب کہاں لے کر جائیں گے اپنا وہ پیسہ؟ وہ پیسہ وہ نکالتے ہیں باہر تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالو. اسٹاک مارکیٹ میں چھوٹا ایک جو بچت کرنے والا گھر وہ اسٹاک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتا. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کبھی یہاں جاتی ہے کبھی یہاں جاتی ہے. جو اس کے اوپر قابض لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر پلاٹوں کی طرف آ جاؤ. ایک طرف وہ تو چھوٹے بچت کرنے والے گھرانے کو آپ نے پھر رحم و کرم پہ پھینک دیا ہے ان بڑے مگر مچھوں کے جن سے وہ پناہ مانگتے تھے. تیسری چیز دیکھیے کیا کیا ہے. ایک کاربن لیوی مترادف کرائی ہے. بڑا یہ اچھا سہانا نام ہے کہ جی کاربن جو ہے پہ ٹیکس آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ہر اس شخص پہ جو کسی رکشے میں سفر کرتا ہے, جو کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے, اس کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا ہے. پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دیا گیا ہے. مقصد ان دونوں ٹیکسوں کا یہ ہے, اور ان کو نام لیوی کا دیا گیا ہے, ٹیکس کا نہیں دیا گیا, تاکہ اس رقم کو, اس مد میں جو رقم حاصل ہوگی اس کو صوبوں کے ساتھ نہ بانٹنا پڑے. یہ ساری کی ساری رقم وفاقی حکومت کی جیب میں جائے گی, جہاں سے جو وہ خرچے کریں گے وہ کریں گے. لیکن اس کا براہ راست بوجھ ہر اس شخص پہ پڑے گا جو 1 لیٹر استعمال کرتا ہے اپنا موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہر روز. اس پہ تقریباً ماہوار 3 سے 4 ہزار روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ آپ کو جو سمت ہے اس بجٹ کی وہ دکھاتی ہیں یہ چیزیں, کہ مقصد یہی ہے کہ جو غریب طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو آپ کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا, جو احتجاج نہیں کر سکتا, اس پہ بوجھ بڑھاتے جاؤ, اور باقی جو طبقے ہیں, جو مراد یافتہ ہیں, جو امیر ہیں, ان کے لیے سہولت پیدا کرو. تو یہ موٹی بات ہے جو بطور عام شہری میں اس بجٹ سے لیتا ہوں. باقی تفصیلات میرے دوست بتائیں گے. میں گزارش کروں گا عمر ایوب وقاص صاحب. سر آپ نے کہنا چاہیں گے اس طرح بجٹ تو آپ اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی فراز صاحب. جی دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کتنی دہائیوں سے کہ اس ملک میں جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ عام طور پہ کسی بھی حکومت کی پالیسیز کا عکاس ہوتا ہے, اور وہ پالیسیز عوام دوست ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ جو بجٹ ہے وہ ایک اشرافیہ کے لیے بنایا جاتا ہے, اور غریبوں کا خون چوس کر اور ان کو پلایا جاتا ہے, جو کہ ایک اشرافیہ ہے اس ملک میں. تو اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک شاید اسی اشرافیہ کے لیے بنایا گیا تھا, عوام کو استعمال کیا جائے, ان سے ان کا خون چوسا جائے, اور وہ ان کو پلایا جائے. اس دفعہ کا بجٹ, اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 3 سال سے جو پی ڈی ایم کی حکومت
جو کہ پاکستانی عوام پہ مسلط کی گئی، اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت جو معاشی وہ تھے، معاشی جو فگرز تھے وہ کیا تھے اور اب کیا ہے؟ 6.2% پہ گرو کرنے والی اکانومی کو پہلے ہی سال یہ نیگیٹو میں لے گئے، اس کے بعد دوسرے سال میں انہیں 2.2 کی گروتھ دکھائی جی ڈی پی کی، پھر 2007 کی دکھائی تیسرے سال۔ بنیادی طور پہ ایک تو یہ جو اس سال خاص طور پہ دکھائی گئی ہے، وہ تو سراسر جتنے بھی اپنے معاشی جو شرح نمو ہے، اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے اگر جو آپ کے بنیادی ڈرائیورز ہوتے ہیں، اکنامک ڈرائیورز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں ایگریکلچر ایک بہت اہم کنٹریبیوٹر ہے اس ملک کی جی ڈی پی میں، وہ نیگیٹو پہ آیا ہے، یا بہت ہی اس کی 0.6%، یعنی بالکل ہی جو خاص مین آپ کی جو فصلیں ہیں وہ ساری نیچے گئی ہیں، اور جانی بھی تھیں۔ یہ کبھی کلائمیٹ چینج کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی اور وجہ کا، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ نے دیکھا، جو گندم ہماری جو کیش کراپ ہے، اس پہ بات کریں گے اپنا شیخ وقاص، وہ بنیادی طور پہ وہ جو قیمتیں انہوں نے دیں، جس میں کہ پنش کیا گیا خاص طور پہ پنجاب کے کاشتکاروں کو کہ ان کی گندم کو مٹی کے داموں بیچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 4 سے 5 کھرب روپے کا نقصان ہوا آپ کے جو کاشتکار ہیں۔ پھر اسی طرح جو انڈسٹری ہے، جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، اس پہ نیگیٹو گروتھ ہوئی۔ سروسز بہت کم ہو گئیں ہمارے وقت کے مقابلے میں۔ اگر آپ اس کو فگرز میں دیکھیں تو اس وقت جو سروسز کا وہ تھی، یہ آپ نے آج کے اخبار میں ہی آیا ہوا ہے، وہ ہمارے وقت میں 5.9% سے گرو کیا تھا پہلے سال، پھر 22 میں 6007 پہ گرو کیا، پھر جب یہ اس ملک پہ جو ایک آفت نازل ہوئی پی ڈی ایم کی صورت میں، اس میں یہ 0.04 پہ آئی، پھر 2.2 اور پھر 2.9 پہ۔ اسی طرح انڈسٹری ہو گئی، اسی طرح انفلیشن ہو گئی۔ ہمارے وقت میں 12% بہت بڑی انفلیشن تھی، اور 12% کی انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح پچھلے سال 29% تک یہ گئے، پھر ابھی انفلیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کم ہوئی ہے، لیکن وہ کم کس حساب سے ہوئی ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ اتنا ہائی بیس، یعنی قیمت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کی سطح سے پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ 4.5 ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، یعنی آپ کی قوت خرید۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر 2022 میں جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت اگر آپ lakh روپے کما رہے تھے، تو اب وہی lakh روپے کی جو قیمت، جو اس کی جو ویلیو رہ گئی ہے، وہ 40,000 43,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ کس طرح بری طرح سے متاثر ہوا ہوگا۔ یعنی lakh روپے سیلری کوئی تنخواہ نہیں ہے، اچھے وقتوں میں بھی کوئی اتنی بڑی تنخواہ نہیں تھی۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو عوام ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ کس طرح بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور روپیہ جو ہے وہ ایک زمانے میں وہ افغانی ہوتا تھا کہ وہ پیٹیوں کے حساب سے جو ہے تو آپ جا کے تو اپنی ٹوتھ پیسٹ خریدتے تھے، یا جرمنی میں ورلڈ وار کے دوران یہ ہوا۔ اب افغانی کی جو ویلیو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہمارے جتنے خطے کے ممالک ہیں ان کی جو کرنسی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ ایک ہم ہیں جو کہ زوال پذیر ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ اقتدار میں آئے سازش کے ذریعے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آئے، یہ وہ لوگ ہیں اسمبلیوں میں اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام نے نہیں بھیجا،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جس طرح کے بجٹ میں انہوں نے فجنگ کی ہے، جو کہ 60,000 ووٹ لینے والے کے ساتھ ایک لگا کے 1,60,000 کر دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے اس جو معاشی بجٹ میں جو اہداف ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا ہے کہ فائنانس منسٹر کی یہاں پہ کسی ایک انگریزی اخبار کی سرخی لگی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کو جو اس کی شرح نمو کی جو فگرز تھے اس کو چیلنج کیا گیا، تو اس نے کہا کہ جی کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح فگرز ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا اعتماد ہے اور کتنا لوگ ان پہ ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں۔ عوام کا جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا، عوام پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، کوئی چیز بھی نہیں آگے ہل سکتی۔ لیکن یہاں پہ عوام کو بری طرح سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، سب دکھا رہے ہیں کہ جی ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، جبکہ ایک عام آدمی اس سے آپ اگر پوچھیں تو اس کی بری حالت ہے، وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اس سال جو قربانی ہوئی ہے، قربانی ہمارا ایک مذہبی فرض ہے، اس قربانی کے لیے جو آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ وہ کتنے کم لوگ ہیں جنہوں نے کہ قربانی نہیں کی۔ 21-22 میں 95 سوری یہ تو پاورٹی کا ہے، یہاں پہ کوئی بھی آپ فگرز لے لیں تو وہ ہیں کہ جو قربانی ہے وہ اکثر لوگ نہیں کر سکے، 30% لوگ۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک مذہبی ریکوائرمنٹ وہ بھی ہم پوری نہیں کر سکے۔ پھر اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں غربت کتنی بڑی ہے، وہ فگرز آپ کے سامنے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات جو میں ہم جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوٹ شوٹ پہنتے ہیں $5,000 کے اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گھڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کے لوگوں کا خون چوسا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا بجٹ دیتے ہیں جس میں کہ انہوں نے ایک مراد یافتہ طبقے کو اس دفعہ بھی جو وہ دی ہیں 5 کھرب روپے کی سیل ایگزمپشنز دی ہیں، جس میں سیلز ٹیکس بھی ہے، جس میں اور ہے مختلف یہ بہانے بنا دیتے ہیں کہ جی یہ را مٹیریل کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 5 کھرب روپے ٹیکس یہ پورا کر نہیں سکتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ایک تو نیت کا فطور ہے، نالائکی ہے، بدنیتی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنے لیے جو وہ کیا ہے، بجٹ دیا ہے، اس سال کا بھی جو ہدف بڑی مشکل سے وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اس میں باوجود اس کے کہ 2.5 کھرب روپے اسٹیٹ بینک کے ایک ونڈ فال پروفٹ تھا، وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں ہوا۔ اس سال کیا ہوگا؟ ہر دفعہ تو اسٹیٹ بینک 2.5 کھرب کے وہ پروفٹ تو جو ہے تو نہیں دے گا۔ آپ اگر قرضوں کو دیکھ لیں، 73 سے 76 کھرب روپے کا قرضہ ہو گیا ہے، 30 کھرب روپے انہوں نے پچھلے 3 سال میں کیے ہیں۔ ہمارا 85 سے 88% جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، جو سیلریڈ لوگ ہیں، جن تنخواہ دار طبقہ ہے جس پہ کہ جتنا بھی خون کھینچ سکیں یہ کھینچتے ہیں، اور ان کا کسی پہ بس نہیں چلتا، یا بس چلتا ہے لیکن وہ چونکہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ان کو ایگزمپشنز دو 5 کھرب کی صورت میں۔ انہوں نے جو قرضے بڑھائے ہیں اس سے ہمارا جس طرح جو انٹرسٹ سروس ڈیٹ سروسنگ ہے 88% جو ہے تو ہم وہ قرض پہ دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بچا کیا؟ مزید قرضہ، مزید بوجھ۔ وہ قرضہ جب پے کرنے کے لیے ہوگا تو آپ نے ٹیکسز آپ پہ مزید لگائیں گے، جس طرح کہ ابھی بھی لگائے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی قوم جو کہ IMF کی بیساکھیوں پہ چلے یا قرضوں کی بیساکھی، چاہے وہ شخص ہو کوئی یا کوئی کمپنی ہو یا ملک ہو، اس کی نمبر 1 کوئی معاشی سوورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ جو قرض لینے کی عادت ہو، جو کبھی ادھر جائے اور کہے کہ ادھر ڈپازٹ میرے ساتھ رکھ دو، جو ایک زمانے میں یاد ہے ہمیں بھی، ہم بینکرز تھے تو لوگوں سے ڈپازٹس رکھواتے تھے ایئر اینڈ پہ کہ جی وہ بیلنس شیٹ بڑی اچھی نظر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف کشکول لے کے پھرتے ہیں، اور انہی کی حکومتیں رہی ہیں۔
میجورٹی انہی کی حکومتیں رہی ہیں, یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہیں یا ان کی حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور باقی جو ان کے ہم نوائیں. انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے کہ جس میں اب ہم صرف قرض کے لیے جو ہمارا سود ہے اس کے لیے ہم سارا جو ٹیکس ریونیو ہے ہمارا ادھر جاتا ہے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتے. ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ تابع رہے گی ان لوگوں کے جو کہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ اپنے تئیں نہیں لے سکتے. ہم بڑی ساورینٹی کی باتیں کرتے ہیں, ہم بڑی کہ جی ہم پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کیسے خود مختار ہو سکتا ہے جب کہ آپ معاشی طور پہ آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے دنیا کا کہ جس کا ہاتھ نیچے ہو مانگ رہا ہو اس کی کبھی کوئی بات میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہماری پوری 25 کروڑ عوام کی عزت نفس کو کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس خاص طور پہ اور غریب طبقے پہ جو ظلم ڈھائے ہیں, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے کہ آج اپنا احتجاج کیا, تو پورے اسلام آباد کو اور پارلیمنٹ سمیت اور یہ پورا جو ریڈ زون ہے اس کو حصار میں لے لیا گیا ہے. کوئی یہاں پہ ہمیں آنے میں کتنی مشکلات ہوئیں, آپ کو بھی ہوئی ہوں گی. اور بھائی یہ اپنے ایک جائز ان کا پروٹیسٹ ان کا حق بنتا ہے. یعنی آپ ان کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو, آپ ان کی روٹی چھین رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کرتے ہو. اور بھائی احتجاج کر رہے تھے نا, کوئی یہاں پہ کوئی بلوا تو نہیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے, جو کہ پینشن والا طبقہ ہے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم انہیں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم پہ پبلک آرڈر والا وہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ وہ ان پہ نہ لگا دیں. تو جس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے پارلیمان میں وہ بھی عوام دشمن, اور جس طرح کے بجٹ پاس کیے جا رہے ہیں وہ بھی عوام دشمن. تو اس حکومت سے اس کی بنیادی وجہ پائیں کہ جب تک کہ آپ میں لیجیٹمیسی نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس وجہ سے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے قانون کی حکمرانی کو کمپرومائز کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہماری ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. ہمارے ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور کوئی کیوں کرے گا. پاکستانی نہیں کر رہے, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, اپنا سرمایہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس ملک کو مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. کتنے لوگ پاورٹی لائن میں, آدھی اس ملک کا آدھی پاپولیشن وہ غربت کے اس پہ 45% وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا ہے. 1,800,000 لوگ جو ہے ینگسٹرز جو کہ 15 اور 24 سال کے ایج گروپ میں ہیں, یہ ان امپلائمنٹ کی لسٹ میں مزید شامل ہوئے. 29% 11.8 ملین 11.8 ملین کروڑ سے اوپر. تو یہ 29% لوگ ہیں جو کہ جاب جنہوں نے اپنی وہ کی ہے لوز کی ہے, یا ان کے پاس جاب نہیں ہے. اب ایسا لیتھل کمبینیشن جس میں کہ نوجوان بغیر کسی روزگار کے, بغیر کسی مستقبل کے ان ظالموں کے ہاتھ میں آئے, تو توقع کیا کی جا سکتی ہے. سیاسی عدم استحکام, عمران خان جیل میں, ان کی بیوی بشرا بی بی جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا میں. اس لیے کیوں ڈرتے ہیں بھائی, خوف کیا ہے. ایک سیاسی لیڈر ہے, اس کو آپ نے بلا سیاسی مقدمات میں پھنسا کر اور آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. عدالتوں میں کیس نہیں لگتے. 26ویں ترمیم آپ نے کر کی ہے, بالکل عدالتوں کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہاں پہ انصاف کون دے گا؟ عوام کو کون دے گا؟ سیاست دانوں کو کون دے گا؟ اس ملک میں تو صرف انہیں کو ہی ملتا ہے جو کہ اس ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو بٹھا دیا گیا ہے, اور وہی مزوں میں ہیں, ان کے خاندان بھی مزوں میں ہیں, ان کی اگلی پشتیں بھی مزے میں ہیں. تو جب تک کہ رول آف لا نہیں ہوگا, آئین اور قانون کی برتری نہیں ہوگی, اس ملک کا مستقبل پہ بڑے سوالیہ نشان ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. شیخ وقاص صاحب.
تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے صرف چند چیزوں کو جو ہے ٹچ کرنا ہے. اس کے بعد پی ڈی ایل اور جو گروتھ کے حوالے سے چیزیں ہیں اس پہ عمر بھائی ایز این ایکسپرٹ اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, وہ اس کے اوپر مکمل بات کریں گے. دیکھیں, آج کا بجٹ جو ہے, ہم نے آپ سے کل گفتگو کی اور بہت سی چیزیں جو اکنامک سروے میں تھی آج ہم نے وہ دیکھی. اس پہ عمر بھائی نے اور میں نے کل بڑی جامع قسم کی گفتگو آپ سے کی, اور ہمیں جو خدشات تھے اس بجٹ کے حوالے سے وہی ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس نیدرلینڈ سے آئے ہوئے امپورٹڈ وزیر خزانہ نے جو ہے بڑا معذرت خانہ رویہ اختیار کیا اس کو پیش کرتے ہوئے. آج ایک نیا کام دیکھا. تاریخیں ہم دیکھتے ہیں, تاریخ میں ہر بجٹ کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عوام دوست بجٹ ہے, یہ عوام کے حوالے سے بہت جو ہے وہ کچھ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ یہ عوام کچھ بجٹ ہے, مگر یہ بے نام بجٹ ہے. یہ پہلا بجٹ ہے کہ یہ ڈیسپریٹ فرسٹریٹڈ ٹیم جو ہے ان کی فائنانس کی, وہ اس بجٹ کو کوئی نام بھی نہیں دے سکی. کس منہ سے نام دیتے, کیونکہ نام بنتا نہیں ہے. یہ ایک لعنت بھری دستاویز ہے, یہ ایک اقتصادی پھانسی گھاٹ ہے, یہ ایک نجس حکومت کی نحوست کا ایک نمونہ ہے. یہ وہ بجٹ ہے جو کہ ملکی معیشت کے اوپر یہ ایک حملہ ہے. اور ابھی آنے سے پہلے کنسنسس ہوا, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آپ تو اس کو بجٹ کو نام نہیں دے سکے, ہم اس کو نام دیتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جہاں اس کو ریجیکٹ کرتی ہے, مسترد کرتی ہے, اور وہ کیوں کرتی ہے اس پہ بات ابھی کریں گے. عمر ایوب صاحب اور شبلی بھائی نے بات کی اور راجہ صاحب نے. کنسنسس یہ ہوا ہے کہ مسترد کرتے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں, اور اس کا نام ہے لیلا بجٹ. تو یہ لیلا بجٹ کیوں ہے؟ قربانی کے اوپر لیلے ذبح کیے جاتے ہیں. اس لیلا بجٹ کے تھرو عوام کو ذبح کیا گیا ہے. اب دیکھیں عوام کو کیسے ذبح کیا گیا ہے کہ نام دے نہیں سکے, کس شرمندگی سے دیتے. 45% وہ جو لوگ خط غربت کے اس سے نیچے چلے گئے ہیں, جس کی 11 کروڑ سے تعداد زیادہ ہے, ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا ریلیف دیا ہے آپ نے اس سارے بجٹ کے اندر؟ تنخواہ دار طبقے کی آپ نے بات کی ہے, 10% کی آپ بات کرتے ہیں, پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں 6% سے 10% پہ ہوا. یہ 10% کس کے لیے ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 22 لاکھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ 10% کا انکریز اس سالانہ 22 لاکھ والے کو دیں گے تو آج آ کے بچت جو ہے وہ صرف 25,000 ٹیکس یا 30,000 ٹیکس بنتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتی ہے. یہ جو 10% سے لوگ خوش ہو رہے ہیں نا کہ تنخواہوں میں اور یہ اس میں سارا اضافہ ہو گیا, تو آج آ کے وہ 25,000 کا ریلیف ہے تھوڑے کو, وہ بھی جو آپ کا کوئی ٹیکس اگر بچ جاتا ہے تو اس سے اچھا, اس بے شرمی سے اچھا وہ معذرتی کر لیتے. آپ کیا سمجھتے تھے کہ اپوزیشن کی نظروں سے یا تحریک انصاف کی نظروں سے یہ جو آپ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں گزرے گی؟ یہ 10% کل ہم نے بات کی تھی, وہ جو 11% کی کور انفلیشن ہے, یہ 10% کا اضافہ اس 11% کی کور انفلیشن کو پورا کرتا ہے؟ یہ تو اس کو بھی ایڈریس نہیں کرتا ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا ہے؟ آپ نے تو ریلیف نہیں دیا ہے. آپ نے تو بیسیکلی تنخواہ دار طبقے پہ واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے. پینشنز 7.6% انکریز, یہ کس حساب سے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی کس حساب سے. یہاں پینشنرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پینشنز کے لیے سرکاری ملازم جو ہیں وہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں, جیسے شبلی بھائی نے بتایا نا کہ ان کو بڑے ہمدردانہ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا. تسی انہوں نے بھی این جی ڈیل کر رہے جویں سانو ڈیل کر دو, ڈانگاں وکھا رہے ہو, رستے بند کر رہے ہو, رستے بین کر رہے ہو. ہم دوبارہ کہیں گے کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. اور پھر پینشنز, جب آپ کا 1,000 ارب روپے کا 1,000 ارب کا جو بجٹ آپ نے ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے رکھا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی آمدن ہو 1,15,000 روپے اور اب اپنے گھر کی مینٹیننس کے لیے رکھیں 1,000 روپے. یہ آپ نے اس ملک کے ساتھ اس بجٹ میں یہی کیا ہے جو آپ نے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ جو آپ نے 1,000 ارب روپے کا رکھا ہے. مڈل کلاس بڑی مشکل سے آج کل وہ سوزوکی افورڈ ہوتی تھی, اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس تھا وہ 12% تھا. یہ کہتے ہیں وہ بھی توڑے کو لے لی, یہ 12% سے بڑھا کے وہ بھی 18% کے اوپر کر دیا انہوں نے, وہ سیلز ٹیکس بھی بڑھا دیا. وہ لوگ بھی اس مہنگائی میں بڑی مشکل سے افورڈ کرتے تھے,
اب یہ کہتے ہیں آپ وہ بھی افورڈ نہ کر سکے. جو بچت تھی, وہ بچت پہ انہوں نے ایک بڑی واردات ڈالی ہے کہ وہ تو دیکھیں شرح سود تو پہلے ہی 22 سے 11 کا انہوں نے کیا تھا نا جی, کچھ عرصہ پہلے, ٹھیک ہو گیا. مگر اس کے ساتھ کیا ہوا, جو آپ کی میری یہ غیر سرکاری لوگوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی جو اسکیموں میں آپ بچت جو ہے وہ جمع کراتے ہیں بینکوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھا کے 15% سے 20% کر دیا ہے. جو بچت کی اسکیمیں ہیں, جو غریبوں, بیواؤں اور جو بیچارے بڑی مشکل سے پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے بینکوں میں جمع کراتے ہیں, وہاں بھی انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے. یہ اب میں اس کو لیلا بجٹ نہ کہوں جس میں عوام کو ذبح کیا جا رہا ہے, کہ میں انہوں کی آکھاں. میں نے دوبارہ کہا نا کہ یہ اقتصادی پھانسی گھاٹ ہے ہماری قوم کے لیے اور ہماری عوام کے لیے. یہ پھر ہلکی پھلکی باتوں والی بات آ جاتی ہے. میں بہت سے الفاظ ہیں جو میں کر بھی نہیں سکتا, یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا. کاربن وہ جو ٹیکس کی بات رائے صاحب نے بھی کی ہے اور شبلی بھائی نے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر بھائی بھی اس کو روشنی ڈال. وہ سیدھی سیدھی گل ہے, پیٹرول مہنگا کر دیا انہوں نے. جب آپ کاربن لیوی لگائیں گے تو آبویسلی آپ اس کو مہنگا کریں گے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں گردشی قرضہ اتارنے کا یہ اپنے سر سیرا لینا چاہتے ہیں, جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. نہیں مہربانی کرو, یہ رنگ بازی نہ کرو ساڑھے نال. آپ نے 1200 ارب روپے کا جو لون لیا ہے بینکوں سے کہ آپ نے وہ گردشی قرضہ جو ہے وہ اتارنا ہے, اب اس کا جو سود ہے وہ آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں سے جائے گا. وہ کیسے جائے گا؟ کیونکہ بجلی پہ انہوں نے ڈیٹ سرچارج سروسز جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیسے آپ کی جیب میں سے نکلیں گے. بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ چند مہینے پہلے بجلی کی قیمت جو ہے انہوں نے کم کی ہے, اس کو ایسے عوام سے انہوں نے کاٹنے کی کوشش کیا. نکم نااہل نالائق لوگ ہیں یہ, مسترد لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسا بجٹ بنایا ہے, لیلا بجٹ جسے میں کہہ رہا ہوں, جس کو عوام بھی مسترد اسی طرح کر رہی ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. دیکھیں ذکر کیا اسلام آباد میں وہ جو پراپرٹی کے حوالے سے 4% to 1%, ٹھیک ہے, آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں, پراپرٹی مافیا کو دینا چاہتے ہیں, آپ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. رائے صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے, کریں. آپ کی وجہ شہرت یہ ہے, ایک بار بار فکر اخباروں میں آ رہا ہے 2200 ارب گندم کا. یہ 2200 ارب دیکھیں یہ کیسے ہے, پر میں بات اپنی یہاں پہ ایک اس کے اوپر ختم کروں گا. یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں, یہ جڑے نیدرلینڈز تو آئے نے, کی نا انہوں دا, اورنگزیب صاحب, انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہماری غذائی اشیاء ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی لاگت $10 ارب ہے, $10 بلین کا انہوں نے کہا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ چیزیں آپ باہر سے منگوائیں گے تو وہ آپ کہاں سے لے, اور وہ جو اگر آپ اس میں چینج کریں تو یہ 2850 ارب روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس وہ ہے اتنا فورن ایکسچینج ہے کہ آپ وہ یہ $10 ارب میں تساں ارب 2 ارب واسطے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پندے ودے, یو آر لٹرلی بیگنگ, ایک دروازے پہ, دوسرے دروازے پہ, تیسرے دروازے پہ. تو یہ جو آپ نے $10 ارب کا نقصان آپ نے کسان کش پالیسی سے, کسان دشمن پالیسی سے, پاکستان دشمن پالیسی سے پاکستان کو پہنچایا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تمہارا باپ پورا کرے گا؟ وہ کہاں سے پورا کرو گے؟ تم سے گورنمنٹ چلانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہو رہے ہیں اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ تم نے $10 ارب کا نقصان کیا ہے, وہ کہاں سے پورا کرو؟ یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی. سو وہ نقصان جو ہے وہ صرف 1 لائن کے اندر نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. 2200 ارب یہ اس سے بھی گریو ہے. فورن ایکسچینج ہوگا نہیں ہوگا, لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے, کس چیز کی قلت پیدا ہوگی, کس چیز میں قحط پیدا ہوگا, کہاں مزدور مرے گا, کہاں کسان مرے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. سرکاری ملازموں کے حوالے سے شبلی بھائی نے بات کی ہے اور بالکل وہ ٹھیک بات کی ہے. ظلم ہے ان پہ, یاد رکھیے گا. پروڈکشن آرڈرز پھر جو ہیں ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, وہ یوسر رضا گیلانی بھی یہیں پہ موجود ہیں جو کہتے تھے کہ میں بالکل سینٹ میں نہیں آؤں گا.
جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے ہماری ٹیم نے, ہمارے اپوزیشن لیڈر نے بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے, بڑے عرصے پرسویٹ کرنے کے بعد وہ پروڈکشن آرڈر نکلوائے بھی صحیح. نتیجہ آپ دیکھ لیں, آج بھی اس ملک کے سینٹ آف پاکستان کا ایک سینیٹر ناحق بیٹھا ہے, پروڈکشن آرڈر موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ناحق بیٹھی ہیں, عمر سرفراز چیمہ ناحق اندر بیٹھا ہے, ادھر آپ کا میاں محمود الرشید بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہمارے قائد عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور ہزاروں ورکر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. اور اس ساری سچویشن میں, اس پستائیت میں تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم عوام کی امنگوں کے ترجمان ہو. تم لیلا بجٹ پیش کرنے والے لیلے ہو, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. بہت شکریہ جی. ٹیکنیکل باتیں جو ہے وہ بجٹ کی, وہ عمر بھائی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے. شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. کل ہم نے کافی ڈیٹیلز میں بات چیت کر لی تھی. آج کیونکہ بجٹ پیش ہو گیا ہے تو اس کے اوپر میں بات کروں گا, اور آپ کے سامنے وہی چیزیں لاؤں گا جو کل ہم نے ڈسکس کی تھیں, اور آج اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں گے اور بڑا اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات میں اپنے ساتھی اور ممبرز قومی اسمبلی ساروں کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. جس طرح آج فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے فائنانس منسٹر کی اور انسٹالڈ شہباز شریف کی وہاں پہ مذمت کی, سب سے پہلی بات. اور جس وقت وہ یہاں پہ آیا, جو میرے ابھی ساتھی بات کر رہے تھے کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک لیلا بجٹ ہے, اور لیلا جس کو نہیں پتا لیلا یہ ہوتا ہے. یہی آج وہ تصویر تھی جو شہباز شریف کو ہم لوگ لہرا کے دکھا رہے تھے. لیلا یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو ذبح کی ہے. اور وہ کیسے؟ خواتین و حضرات, یہ پچھلے سال کی آپ کے پاس بجٹ ان بریف ہے, اور یہ اس سال کی. اور کل بھی یہاں پہ جب ہم لوگ تھے تو میں نے آپ کے سامنے فگر رکھی تھی کہ جناب آپ کا جو بجٹ ہوگا, آپ کا اس کی فگر ایگزیکٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. وہ تھی جناب والا, یہ پینسل میں نے لکھی تھی, یہاں پہ تھا تقریباً 14,307 ارب روپیہ. اور آج جو سامنے بجٹ کی فگر آئی ہے وہ 14,131 ارب روپیہ. اور جو خسارہ ہے جو کل کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 5% ٹوٹل خسارہ آئے گا. اس حکومت نے تقریباً, اس رجیم نے اسے منفی 3.9% آپ سمجھ لیں اوور آل فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے دکھایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3.9% نہیں ہوگا, یہ 5 سے بھی بڑھے گا. یہ ایکسرسائز کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی, یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آدمی کرتا ہوتا ہے. اور یہ سارے کے ساری بکلیٹ جو ہے اس پہ اتنی تردد کر کے کل ہم نے ایک قسم کا آپ کو پرچہ آؤٹ کر کے بتا دیا تھا کہ یہی فگرز آنی ہے. الحمدللہ تقریباً وہی ایکوریسی کے ساتھ آ گئی. ابھی آپ آتے ہیں پی ڈی ایل پہ, پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ بجٹ, اس کو پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی پارٹیاں مکمل طور پہ خواتین و حضرات ریجیکٹ کرتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ دکھائی ہوئی ہیں جی ڈی پی کی 2.7%, یہ ہو ہی نہیں سکتا پورا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا زراعت جو ہے انہوں نے دکھائی ہے جناب کے زراعت میں آپ کی گروتھ ریٹ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی تقریباً 0.6%. آپ کی جتنی بڑی فصلیں ہیں وہ تو تباہ و برباد. آپ کو وہ دکھا رہے ہیں کہ 0.6% گروتھ ریٹ آ کدھر سے رہی ہے, وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. کل بھی بتایا جو آپ کے پنجاب میں اور ادھر باقی ساتھی ہیں, یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, وہاں پہ دیہاتی لوگ اس کو یہی کہتے ہیں, مال مویشی کو وہ کہتے ہیں ڈنگر. تو ڈنگروں کی تعداد میں یا مال مویشی کی تعداد میں جو اضافہ انہوں نے دکھایا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیج 28 اکنامک سروے کا ٹیبل 2.5 پیج 28 اس پہ دیکھ لیں.
اس پہ انہوں نے دکھایا کہ جی 36 لاکھ آپ کا مال مویشی یا ڈنگر میں اضافہ ہوا ہے. مجھے بتا دیں کون سا بندہ جا کے بچڑے یا کٹے جو ہے وہ جا کے گنتا رہا ہے؟ یہ کوئی آپ کی عقل؟ مطلب یہ یہاں پہ ذمہ داروں کے ساتھ کام کر، یہ خود ذمہ دار ہیں، پنجاب کے آپ کے باقی ساتھی ہیں، تو جا کے ڈھیروں میں وہ ڈنگر کو اور ان کے مطلب ان کے بچڑوں کو اور کٹوں کو وہ گنتے رہے ہیں کیا؟ یہ 36 لاکھ فگر کدھر سے آئی ہے؟ اچھا چلیں 36 لاکھ انہوں نے کٹے جو ہے وہ گن لیے، پھر آ جاتے ہیں. اچھا یہ فگر بڑے مزے کی ہے کہ 1 لاکھ اس فگر میں اضافہ ہوا ہے. کس میں؟ گدوں میں یا کھوتوں میں؟ اچھا چلو جی کھوتوں میں یا گدوں میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کس نے یہ گنے ہیں؟ پر یہاں پہ ان سے ایک میں گلہ کروں گا، ادھر کل بھی میں نے بات کی تھی، ادھر اس کو سب کیٹیگری کر دیتے کہ 4 ٹانگوں والے کھوتوں میں کیا اضافہ ہوا ہے یا گدوں میں، اور 2 ٹانگوں والے میں. اور جو 2 ٹانگوں والے ہیں وہ میں ضرور کہتا ہوں اس میں ضرور اضافہ ہوگا. وہ ہم لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جی کہ 2 ٹانگوں والے کھوتوں میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، حکومتی بینچز بھی بیٹھے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم لوگ جب آتے ہیں جناب والا، تو جب آپ کا انحصاری جھوٹ پہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ آ جائیں جناب والا، یہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے. میں نے کہا نا کہ یہاں پہ خود ہی وہ ایڈمٹ کریں کہ جی 1 لاکھ کھوتے بڑے ہیں، تو پھر جو کام ہی انہوں نے اس طرح کا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو یہی کام کریں گے، غلط بیانی کریں گے. انہوں نے کہا جی صنعت میں 4.8% جو ہے وہ صنعت بڑھ گئی ہے. چلیں اچھا یہ ہم لوگ یہ ان کے بقول یہاں پہ یہ ان کا ہی اکنامک سروے ہے خواتین و حضرات، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہاں پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑا لکھا ہوا ہے -1.5%، فوڈ کھانا -0.5%، کیمیکل -5.5%. اچھا آپ کا مائننگ اینڈ کوئرنگ -3.4%. جو مصدقہ فگرز ہیں وہ آپ کے منفی ہیں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو انہوں نے دکھائی ہے وہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ سارے سیکٹر جو منفی آ رہے ہیں اس کو پازیٹیو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ لارج سکیل. ابھی یہ ذہن میں رکھیں، تھوڑا بہت حساب کتاب ہمیں فائنینس آتا ہے. انہوں نے یہ ازیوم کیا ہے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو سکڑ چکی ہے 1.5% سے، مطلب -1.5% سے نیچے ہو گئی ہے، بڑی بھی نہیں ہے، 0 نہیں ہے، سکڑ گئی ہے. وہ 3 سرمائیوں میں آپ کے سکڑ دی گئی ہے. ان کے حساب کے مطابق وہ اس آخری 3 مہینے میں 7% سے زیادہ بڑھے گی، تو تب یہ گروتھ ریٹ آئے گی. خدا کے بندو کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو یار؟ آپ کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ سو لہٰذا جب یہ فگرز آپ کی سروسز میں دکھا رہے ہیں، سروسز میں کہتے ہیں جی آئی ٹی بڑھی ہے. کل بھی ہم نے بتایا فکس ٹیکس رجیم میں آپ کے کئی جو مالکان ہیں وہ اپنا آئی ٹی کمپنیز دکھا کے اور اس پہ ڈال رہے ہیں کہ جی ہم لوگ آئی ٹی بیچ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کا سکڑ رہے. آپ کی یہ تینوں انڈسٹری میں نے بتا دی، ایگریکلچر بتا دی، سروسز سیکٹر بتا دی. تو لہٰذا جب یہ فگرز ریوائز ہوں گی تو آپ کی گروتھ ریٹ 2.7% نہیں ہے، یہ تقریباً 0 کے قریب آ جائے گی. اس کے ساتھ آپ کا جو لوگ ہیں ہمارے ملازم پیشہ اور باقی لوگ ساتھی، وہ کہتے ہیں سانو کی گروتھ ریٹ کا کیا مطلب؟ آ جائیں جناب. آپ نے جس طرح میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے اور شیخ وقاص صاحب نے بات کی اور راجہ صاحب نے کہ آپ کا جو قوت خرید ہے، عمران خان صاحب کے ٹائم پہ مارچ 2022 میں 1 لاکھ جس آدمی کی تنخواہ ہے وہ آج 45,000 کے برابر ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کی یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز کل میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور یہ بھی بڑا جو آٹے کی پرائس بتاتے ہیں یا قیمت بتاتے ہیں وہ بھی کم بتاتے ہیں. پھر بھی میں نے کہا کہ برابری ہم لوگ کر لیں کہ کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جی یہ مطلب انہوں نے کوئی اور فگرز دی ہیں. آپ کا گندم کا تروڑا آپ کا 20 kg کا 2022 میں تقریباً
1167 روپیز تھا اور آج آپ کا 1750 روپے ہے. اور یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں. آپ کا گندم کی پر کے جی پرائس 58 روپیز تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ, آج 87.5 روپیز ہے. آپ کی مرغی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 287 روپیز تھی, آج 600 روپے کلو چلی گئی ہے. آپ کی دال ماش وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 269 روپیز تھی, آج 456 روپے کلو ہو گئی ہے. آپ کا دودھ 1 لیٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 116 روپے لیٹر, آج 198 روپیز لیٹر پہ چلا گیا ہے. انڈے 1 درجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 135 روپے درجن, آج 288 روپے درجن. پیاز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 40 روپے کلو, آج 80 روپے کلو. یہ ساری میں فگرز بتا رہا ہوں. کہیں پہ 50% اضافہ, 109% اضافہ, 70% اضافہ, انڈوں میں 113% اضافہ, آپ کا جناب آپ کے پیاز میں 99% اضافہ, آپ کا چینی 87 روپیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ, آج 172 روپے, 96% اضافہ. کوکنگ آئل 2258 روپیز جو ٹین ہوتا ہے, اور آج 2945 روپے, 30% اضافہ. چائے میں 74% اضافہ, 257 روپیز عمران خان صاحب کے ٹائم پہ, اور آج 447. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سب ساتھیوں کی یہاں پہ اور پاکستان کی عوام کی کمر توڑ رہی ہے, وہ یہ مہنگائی ہے. آ جاتے ہیں پھر آپ پی ڈی ایل پہ. پی ڈی ایل کا کل بھی میں نے آپ کو بتایا جناب کہ آپ کا پی ڈی ایل حکومت نے جو 80 روپے پی ڈی ایل رکھا. پی ڈی ایل ہوتا کیا ہے؟ آپ ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اور وہ ٹیکس اس وقت تقریباً 100 روپے لیٹر پہ چلا گیا ہے. اور اس کی میں آپ کو یہاں پہ ایگزیکٹ وہ ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں. تقریباً 1400 ارب روپے سے بھی زیادہ چلا گیا ہے, وہ یہاں پہ ہیں. پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ مارچ 2022 میں پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھا جناب 20 روپے لیٹر, آج 100 روپے لیٹر ہو گیا ہے. اور اس کے اوپر کاربن ٹیکس لگا دیں تو آپ کا جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے پیٹرول پہ 105 روپے لیٹر پہ چلا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ جو یہ شرح تھی پی ڈی ایل کی, یہ صرف 13% کے قریب تھی. آج اس اضافے کے بعد یہ شرح مزید تقریباً 34-35% سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد مزے کی بات بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ کا تقریباً پیٹرول کی قیمت مارچ 2022 میں تقریباً 149 روپیز لیٹر تھی, اور آج 253 روپیز لیٹر ہو گئی ہے. کتنی؟ 253 روپیز. یعنی کہ آپ کا تقریباً 70% آپ کی تیل کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور بین الاقوامی منڈی میں آپ کی تیل کی قیمت مارچ 2022 میں $117 فی بیرل تھی, اور آج تقریباً $64 فی بیرل ہے. تیل کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان میں اضافہ. ٹیکہ کس کو لگا؟ عوام کو. خرچہ پورا کون کر رہے ہیں ان کی عیاشیوں کا؟ عوام. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ. یہ خواتین و حضرات وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس کا امپیکٹ کیا بنتا ہے؟ 2 امپورٹنٹ چیزیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو فگرز میں نے دکھائی تھی جناب, کہ آپ کے پاس جو اللہ بھلا کرے, جب آپ تیل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو آپ ایک قریبی ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, وہاں سے سمگلنگ کے مواقع زیادہ بڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ تیل سستا ہے, یہاں پہ اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیئرمین, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے چیئرمین ایف بی آر کو اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس اینڈ ریونیو کی میٹنگ میں اس سے پوچھا, اور وہاں پہ پیٹرولیم کمپنیز کے مالکان بھی تھے.
میں نے کہا آیا یہ درست ہے کہ 550 ارب روپے کا پیٹرول ایران سے سمگل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں عمر ایوب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کی کیلکولیشن کتنی ہے کہ پی ڈی ایل حکومت کا ٹیکس کتنا گوایا جاتا ہے اور یہ تیل بنتا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کیلکولیٹ کر کے، یہ پیچیدہ کیلکولیشن ہے تو میں یہ بعد میں بتاؤں گا، اس کے لیے اسپیشل سیشن ہوگا کل صبح۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مجھے 1 منٹ لگا تھا کیلکولیٹ کرنے میں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ 550 ارب روپے کا جو پیٹرول سمگل ہوتا ہے ایران سے، اور ابھی یہ بڑھے گا، یہ تقریباً 2.17 ارب لیٹر بنتا ہے، 2.17 ارب لیٹر۔ ان 2.17 ارب روپے کے اوپر جو پی ڈی ایل حکومت کا ضائع ہو جاتا ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتی، وہ 173 ارب روپے، 173 ارب روپیہ ضائع ہو رہا ہے، اور وہ ابھی 100 روپے ہونے سے پی ڈی ایل یہ مزید بڑھے گا، یہ 200 ارب پہ ٹپکے گا۔ اور اس کے لیے اس تیل کو 2.17 ارب لیٹر، خواتین و حضرات، اس کو لانے کے لیے آپ وہ 100 گدھے جو بڑے ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، 1 لاکھ گدھے جن کی تعداد بڑی ہے وہ تو استعمال گدھا گاڑی پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کو راجہ صاحب چاہیے 72,283 18 ویلر ٹینکر ٹرک، 72,283 ٹینکر ٹرک 18 ویلر، وہ آپ کے کچے رستوں پہ نہیں جاتے ہیں، وہ آپ کے پکے رستوں پہ جاتے ہیں۔ 26 پل ہیں آپ کے اس سارے علاقے میں۔ یہ خانچہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کدھر تک ختم ہوتا ہے، اربوں روپے کی کہانی ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس کو کون دیکھے گا، اور یہ مزید بڑھے گا، اور اس کا امپیکٹ آپ کا ریفائنریز پہ پڑتا ہے۔ ریفائنری آپ کے لیے سارے فیول، جیٹ فیول، باقی فیول ریفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک کرائسس بنا ہوا ہے پیٹرولیم کے سیکٹر میں۔ آخری 2 چیزیں میں کہہ کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ فگرز فجڈ فگرز ہیں، ٹوٹل فکٹیشس اور فراڈی فگرز۔ آخر میں 2 چیزیں اس کو میں یاد کرانا میرا فرض ہے کہ محسن نقوی نے جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ 450 ارب روپے کا گندم منگائی تھی اس نے پاکستان میں، وہ ٹیکہ اس نے پنجاب کے کاشتکاروں کے لگایا، اور پھر سے جو اس وقت بھی پنجاب حکومت میں اس انسٹالڈ رجیم نے اور مریم نواز نے وہ گندم خریداری نہیں کی کاشتکاروں سے، وہ ٹیکہ پھر جو ہے لگا ہے پنجاب کے کاشتکاروں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو انرجی سیکٹر میں کل میں نے کافی بات کی، اور ہماری اور میری شبلی صاحب کی اور ہمارے ساتھیوں کی اس سیکٹر پہ پوری بات ہوگی، پر اس کا مختصراً میں کہہ دوں، آج فورسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی انفیشنسی سسٹم میں بڑھ رہی ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ کہاں پہ ہے ایس آئی ایف سی؟ کہاں پہ ہیں وہ دوسرے ادارے؟ ایک ڈھیلا بھی کوئی پرائیویٹائز نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں اس وقت خواتین و حضرات رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے تو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے تو آپ کا ہائی کورٹ میں جس کیس میں آپ کا القادر کا جو کیس ہے لگا ہوا ہے، وہاں پہ رقم آئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ انسٹالڈ رجیم کے وزراء کہتے ہیں ہم لوگ اس کو خرچ کریں گے دوسری جگہ، تو لہٰذا دانش یونیورسٹی کے لیے، اور کنٹرول میں ان کے ہے، اور الزام کس پہ ڈال رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ۔ شرم ان کو نہیں آتی؟ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی راجہ صاحب الیکشن مطلب سپریم کورٹ میں مطلب ملٹری کورٹس کا یہ کیس لڑ رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ایم این ایز کو بغیر سنے جو ہے ان کے خلاف ریفرنسز ہو رہے ہیں، ریزرو سیٹس ہم سے چھینی گئی ہیں۔ کون سا آئین، کون سا قانون؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی، بشرا بی بی کے ساتھ جن حالات میں ان کو رکھا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ، شاہ محمود قریشی صاحب علیل ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب، اجاز چودھری صاحب جن کا پروٹیکشن آرڈر کے لیے پھر شبلی فراز صاحب نے چیئرمین سینٹ کو لکھا،
وہ نہیں پروڈیوس رہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ آپ کے جناب حسان نیازی صاحب, ہمارے اور کتنے اور ساتھی ہیں جن کو تحلیل میں جن کو جیل میں رکھا گیا ہے, پابند سلاسل رکھا گیا ہے, کنڈیم کرتے ہیں. جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اور آخر میں ایک بار پھر کہتا ہوں, ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ. اور اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے, ورنہ وہ اپنا پیٹ کیسے پورا کریں گے. یہاں پہ تو انہوں نے اپنی عیاشی کر دی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اور سینٹ چیئرمین نے اپنی تنخواہیں 14 لاکھ سے بھی اوپر لے گئے ہیں. ان کو ملازمین نظر نہیں آتے. کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو. بہت شکریہ. اور جو ایوان صدر کا ہے اس کا 10 کروڑ روپے بجٹ کر دیا گیا, 6 کروڑ سے بڑھا کے باغات کا. اسی طرح جو وفاقی وزراء ہے جو کابینہ ہے اس کا 35 کروڑ سے 68 کروڑ روپے کیا گیا. جہاں پر وی آر آلریڈی ان آئی ایم ایف پروگرام, اتنا زیادہ بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یو آر آلریڈی انڈر ڈاگ, پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے, بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے آپ نے تحریک چلانی ہے, تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں. بجٹ کے حوالے سے ہم نے عوام سے رجوع کیا, عوام بہت زیادہ تنگ ہے. تو آپ یہ بھی ساتھ دے کے جائیں تو جلا ملے گی آپ کی تحریک کو, اور عوام آپ کے ساتھ بھی شامل ہوگی, اور فائنلی آپ اپنے مطالبات حضور دبا سکتے ہیں. دیکھیں جی, ہم لوگ عوام کی ہی بات کرتے ہیں. ہم لوگ عوام میں سے ہیں. میں نے چیلنج کیا ہے ان سارے انسٹالڈ فیڈرل منسٹرز کو اور بلوچستان کے صوبائی وزراء کو کہ آ جائیں, میں کوئٹہ میں کسی جگہ پہ اکیلے میں کھڑا ہوں گا, یہ بھی آ جائیں بغیر سیکیورٹی کے. وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا بندہ ہے, وہ اور اس کے وزراء کوئٹہ سے آگے جا نہیں سکتے ہیں. روٹ اس کا لگا ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر بھی. مجھے دکھا کے بتائیں نا, یہاں پہ جو ان کے بیٹھے ہوئے ایم این ایز بلوچستان کے حکومتی پارٹی کے, مجھے دکھا دیں. میرا اوپن چیلنج ہے آپ کے ذریعے, مجھے دکھا کے بلوچستان میں جا کے اپنے گھروں میں دکھا دیں. وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. ان کا ایک ایم پی اے تھا, اس کو اگلوں نے پکڑ کے اس کے گارڈز کو, ڈالوں کو, ساروں کو انہوں نے باہر نکالا. ان کی کلیشنکوف اور M4 اور M16 رائفلیں لیں, اور ان بیچاروں کو 4 گھنٹے وہ بھیڑ بکری لیلوں کی طرح وہ بھی پھرتے رہے, آج فیری ٹیڑھی بکریوں کی طرح وہ بیچارے. اس کے بعد ان کو واپس کر دیا. میرا چیلنج تھا, میں نے کہا یار بندوقیں چھوڑو, باقی چیزیں چھوڑو, اس میگزین سے ایک کلیشنکوف کی گولی 7.62-239 واپس کر دو بھائی, بہت بڑا بھلا ہوگا. وہ بھی نہیں کرا سکے. یہ حالات ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ اپوزیشن کے ممبرز ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگ M72A2 راکٹ لانچر لے کے یا RPG راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور فائرنگ کریں؟ وہ تو ہم لوگ کر نہیں سکتے. ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں. آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سارے ساتھی آپ نوٹ کریں اس کو, میں اپنی سپیچ میں بھی کروں گا. دوسرا سال ہے کہ قومی اسمبلی کا سپیکر وہ میس حولدار کی طرح بیہیو کر رہے. اور وجہ کیا ہے کہ میں نے الحمدللہ 4 بجٹ اس ملک کے بنا کے پیش کیے قومی اسمبلی میں, اور ہر بار ایز فائنانس منسٹر میں وہاں پہ انشور کرتا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹس وہاں پہ پڑے ہوں. دوسری بار ہے کہ بجٹ ڈاکیومنٹس قومی اسمبلی میں فائنانس منسٹر کی سپیچ کے دوران نہیں آئے تھے. وجہ ان کا خیال تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف, ہمارے اتحادی ممبران یہ سروے آف پاکستان اور ان کتابوں کو ڈسک بجانے کے لیے استعمال نہ کریں. وہ ہم نے کر دیا, اس کا بندوبست ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا. دیکھیں جی, ہم لوگوں کا بالکل اچھا سوال ہے آپ کا ٹکا خان صاحب. کتنے پرسنٹ ہے وہ بیٹھ کے ان کے ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ اس انسٹالڈ رجیم کو بیٹھنا چاہیے تھا اور بامی گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ فائنلائز کرنا چاہیے تھا.
بہن میری یہ وہی بلاول ہے جس نے کہا تھا کہ ISI اور را کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ کوئی عقل ہے؟ یہ کوئی میچور سوچ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. نمبر ایک. دوسری اہم بات, کون سی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عدالتیں جو کہ الٹے پلٹے اس وقت فیصلے کر رہی ہیں, چٹ پہ بات آتی ہے اور وہ کر دیتی ہیں. آخری سوال شراکی صاحب, بس اس کے بعد ریپ اپ کرو سر پلیز. بجٹ میں 300 ارب روپے یہ اضافہ پیدا نہیں کرتا ہے یا مستقبل کے لیے چلو اس وفاقی حکومت کر رہی, لیکن ایک بھی گورنمنٹ ایسے کون سے پروجیکٹ لائے گی یا خود بتائیں گے. تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا کہ میں شیرازی صاحب میں اس چیز پہ ریفارم پروجیکٹس ایٹسٹرا میرے دل کی آپ نے بات کی ہے, پر کیونکہ عوامی بات ہم لوگ کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹیکنیکل گفت و شنید ہو جاتی ہے. ریفارمز ان حالات میں یہ انسٹالڈ ریجیم کر ہی نہیں سکتی. مجھے بتا دیں کون سے ریفارمز؟ پاور سیکٹر ریفارمز کہاں پہ کرے گی؟ کتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا؟ کون سے لائن لاسز کم کی ہیں؟ آپ CTBCM کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہاں پہ ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کی, گیس سیکٹر ریفارمز کی, کہاں پہ ہے؟ آپ انڈسٹریل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, کہاں پہ ہے ریفارمز؟ آپ ایگریکلچر ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, کہاں پہ ہے؟ آپ ایگریکلچر سیکٹر میں ویسٹیجز کی بات کر رہے ہیں, 1000 ارب روپے آپ کا ایگریکلچر میں وہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ ہے ریفارمز؟ آپ کی مزمل بھائی سے ملاقات کراتے ہیں, وہ آپ کو KP گورنمنٹ کے بارے میں. تھینک یو.